السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 155 ہوگا انشاءاللہ۔ لمبی آیت ہے تو ہم نے بہتر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھنا ہے، اس لیے ایک آیت ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واختار موسیٰ قومہ، اور اختارا چنے۔ یہ جو لفظ اختیار ہے یہ آپ سنتے رہتے ہیں اردو میں، اختیار کرنا یا مختار ہونا۔ مختار کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اختیار ہو۔ تو جب اختیار ہوتا ہے بندے کا تو پھر بندہ چن لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو یہ لفظ بن سکتا ہے واختارہ سے اختیار، چنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قومہ اپنی قوم سے 70 رجلاً آدمی، رجل میقاتنا، لام کے لیے میقاتنا، نا کی جو ضمیر اینڈ پر ہمارا، میقات آپ نے کل پرسوں بھی پڑھا تھا، مقررہ اوقات، میقات جس کو میں نے وقت اور اوقات بتایا تھا اردو کا لفظ، ہمارے مقررہ وقت کے لیے۔ فلما، پھر جب، اخذتہم الرجفۃ، اخذتہم پکڑ لیا انہیں، الرجفۃ زلزلے نے۔ رجفہ زمین کے کانپنے اور ہلنے کو کہتے ہیں۔ یہ جو زلزلے آتے ہیں آپ پہلے اس کو پڑھ چکے ہیں۔ قالا، کہا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، لو اگر، شئتا تو چاہتا، شئتا شاء اللہ، ما شاء اللہ، ان یشاء اس میں آپ پڑھ چکے ہیں، چاہنا۔ اہلکتہم، تو ہلاک کر دیتا انہیں۔ اہلکتا کو دیکھیں تو ہا لام کاف اور لام کے بعد الف لگا دیں تو ہلاک بن جاتا ہے۔ من قبل، اس سے پہلے، و یا اور مجھے بھی۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آپ نے پڑھا تھا، ایاک ہم نے پڑھا تھا تیری ہی، تو یہ یا ہے مجھے بھی، اس کا منع کریں گے، یا کا ہو تو تجھے بھی۔ تہلکنا، کیا، تہلکنا، تاکہ مانی تو، نون کی ضمیر ہمیں، پھر وہی ہا لام کاف ہے تو ہلاک بن سکتا ہے اردو کا۔ کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا؟ بما، اس وجہ سے، فعلا کیا، فعل جو ہے کرنے کو کہتے ہیں فعلا، فعل السفہاء بے وقوف لوگوں نے۔ یہ بھی آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا۔ منا، ہم میں سے، ان ہے یا نہیں ہے، ہے یا یہ اللہ، ان کا منع ہم اگر کرتے ہیں لیکن اس کے بعد اللہ آ جائے تو اس کا منع نہیں ہے کرتے ہیں۔ فتنتک، تیری آزمائش، نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش، فتنہ آزمائش۔ تو دلو، تو گمراہ کرتا ہے، زواد لام الف لام تے ضلالت، گمراہی، بہا اس کے ذریعے، من جسے، تشاء تو چاہتا ہے،
وہی شاہ والا آ گیا. و تہدی اور تو ہدایت دیتا ہے من تشاء جسے تو چاہتا ہے. انت تو ولینا ہمارا ولی ہے، ہمارا کارساز ہے، ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے. فاغفر لنا پس تو معاف کر دے، تو مغفرت کر دے. فاغفر کو دیکھیں تو غائن فارا موجود ہے، تو مغفرت بنانا تو میم شروع میں لگا دیں اور آخر پہ تے لگا دیں تو یہ لفظ مغفرت بن جائے گا. لانا ہمیں ورحمنا اور ہم پر رحم فرما تو. وانتا اور تو خیر الغافرین بہترین معاف کرنے والوں میں سے ہے. غافر کہتے ہیں معاف کرنے والے. لمبی آیت ہے، اس کا با محاورہ ترجمہ سنیے اور ٹکڑوں میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے تاکہ ہمیں اس کی سمجھ اچھی طرح لگ جائے. اللہ فرماتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی مقررہ وقت کے لیے ہماری ملاقات کے لیے، ہمارے مقررہ وقت کے لیے، پھر سنیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے چنے. پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کو بریکٹ میں کریں گے، اے میرے رب اگر تو چاہتا تو انہیں ہلاک کر دیتا اس سے پہلے اور مجھے بھی، اور اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے یعنی اس واقعے سے پہلے ہلاک کر دیتا. کیا تو ہمیں اس وجہ سے ہلاک کرے گا جو ہم میں سے بیوقوف لوگوں نے کیا؟ یہ تیری آزمائش ہی ہے، یعنی کچھ نہیں مگر تیری آزمائش ہے. یہ تیری آزمائش ہی ہے، اس کے ذریعے جسے تو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو ہمارا کارساز ہے، پس ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم کر، اور تو بہترین معاف کرنے والوں میں سے ہے. آئیے اس کی تفسیر سنتے ہیں. یہ جو 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام نے چنے تھے اپنی قوم سے اور ان کو کوہ طور پر لے گئے، اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے. مفسرین نے 3-4 باتیں کی ہیں جن میں سے میں آپ کو 3-4 ہی بتاؤں گا انشاءاللہ. پہلی رائے مفسرین کی یہ ہے کہ یہ وہ جو لوگ تھے، یہ ایک رائے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے یہ وہ لوگ تھے جو دعا وغیرہ کرنے کے لیے اور مغفرت کے لیے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے جا کر طور پہاڑ پر اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. دوسری مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جب لوگ بچڑے کو پوج رہے تھے ان کی قوم کے، تو انہوں نے بچڑے کو نہیں پوجا تھا لیکن انہوں نے روکا بھی نہیں تھا اور یہ طور پہاڑ پر گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. دوسری رائے یہ ہے. تیسری رائے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے چنے ہوئے لوگ تھے قوم کے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے دعا کی طور پہاڑ پر. جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام کرتے ہوئے اللہ سے سن لیا تو انہوں نے کہا جی کہ یا اللہ ہمیں وہ چیز عطا کر جو تو نے پہلے کبھی کسی کو نہ دی ہو اور نہ قیامت تک کسی قوم کو دے. تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. چوتھی جو مفسرین کی رائے ہے اور یہی مضبوط رائے ہے، قرآن مجید میں اور جگہ اس کی تائید ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے یہ بچڑا پوجنے کی وجہ سے جو قوم نے پوجا تھا اس کی معافی مانگنے کے لیے گئے تھے طور پہاڑ پر. اور جب وہاں پر انہوں نے اللہ پاک سے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں.
تو یہ مطالبہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ آپ کہیں گے مفسرین کی اتنی رائے ہیں، اصل میں کوئی بھی قرآن کا مفسر جب قرآن کی تفسیر کرتا ہے تو قرآن کی دوسری آیتوں کو سامنے رکھتا ہے، حدیثوں کو سامنے رکھتا ہے، اور پھر اہل کتاب جو اس وقت کے لوگ تھے، اہل زبان جو تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا مطلب لیتے ہیں۔ اور تفسیر کا مطلب اللہ کی رضا کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کے کلام کو، یہ انسانی کوشش ہے سمجھنے کی کہ اللہ نے یہ کہا ہے۔ یہ کو حتمی طور پہ کوئی مفسر یہ نہیں کہتا کہ جو میں بات کر رہا ہوں اللہ کی عین یہی مرضی ہے، ایسا نہیں ہے، تا وقت کے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات صریحاً نہ مل جائے۔ تو بہرحال قوم نے یہ مطالبہ کیا تو ان کو کڑکنے عالیہ سورہ بقرہ میں آتا ہے صاعقہ، اور یہاں پہ آتا ہے کہ ان کو زلزلے نے آ لیا۔ تو قرآن مجید کے دونوں مقام آپس میں مخالف نہیں ہے، زلزلہ بھی آیا ہوگا اور کڑکنے بھی لے لیا ہوگا۔ تو بہرحال یہ چنے ہوئے لوگ تھے، اس لیے اللہ سے بات کرتے ہوئے اور ایسے مطالبات کرتے ہوئے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ چنے ہوئے لوگ تھے قوم کے۔ تو بہرحال ہوا کیا کہ جب وہ وہاں پہ اس حادثے کا شکار ہو گئے اور فوت ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، باری تعالیٰ اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے انہیں بھی اور مجھے بھی ہلاک کر سکتا تھا، موت دے سکتا تھا، لیکن کیا تو ہم میں سے چند بیوقوف لوگوں نے جو کیا ہے اس کے بدلے سے ہم سب کو ہلاک کرے گا؟ اور ساتھ ہی کہا اللہ یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، اور تو ایسی آزمائشوں سے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جب آزمائش آتی ہے انسان پر، اگر انسان اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈیل کرے تو اللہ ہدایت دیتا ہے، اور اگر انسان اللہ کا راستہ چھوڑ دے تو پھر گمراہی بھی آ سکتی ہے۔ اور آگے جو بات کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تو ہمارا ولی ہے، تو ہمارا کارساز ہے، تو نے سارا کچھ کرنا ہے، اور تو نے ہم کو بخشنا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو بہترین بخشنے والوں میں سے ہے۔ اب دیکھیے یہ جو سیرت ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سے بھی کوئی ایسی بات ہو جو اللہ کو پسند نہ ہو تو ہم اللہ سے فوری رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں اپنی بات پر ڈٹ جانا چاہیے، ہمیں اس کی معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ کو ہم بخشش والا ہی پائیں گے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں ہے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے اللہ نے یہاں بنا رکھا ہے، یہ اس میں کبھی آزمائش ہوتی ہے جب کوئی تنگی آتی ہے، کبھی اللہ درجات بلند کرتا ہے، کبھی گناہوں کو معاف کرتا ہے، کبھی پرکھتا ہے کہ سچا اور کھوٹے کو، سچے اور کھوٹے کو، سچے اور کھوٹے کو، جھوٹے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دیا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ